اس اجتماع میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں، بڑا بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو، بچ جاؤ گے، ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، وہ راہوں میں بہ جائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ خدا را سخت جواب دو، تمہیں اللہ نے منصب دیا ہے، موقع دیا ہے، سخت جواب دو، سٹینڈ لو۔ لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں، یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، سخت جواب دیں۔ اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے، پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے مہربانی کرو، ان کو کرارا جواب جانا چاہیے۔ آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے حضرات؟ ہونا چاہیے نا جی ایسا؟ اللہ آپ کو جزا دے۔ آگے بڑھیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علم سکھایا لوگوں کو۔ ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ہم نا کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے۔ ہمیں نا سٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ گئے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا، تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے؟ کس کتاب کا نام ہے؟ اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے، اچھا بھی اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہو نا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں، پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے۔ اعلیٰ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے۔ ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب، اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں، اور جب سامنے والا غصے میں آ جائے تو سمجھو الجھ گیا ہے، اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پیچھے والے ذرا کم کم ہاں نہ کر رہے ہیں، آ رہی ہے جی آپ حضرات کو سمجھ؟ ماشاءاللہ کورم بھی پورا ہو گیا آپ کا، تھوڑی توجہ کریں میری بات پر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے، فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اب میری بات بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں، اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ارادہ ہوتا ہے لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے ہیں، تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھ کے لڑائی نہ کرے۔ جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اذان وہاں بھی بولیے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر دینی چاہیے، پورا رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت، اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے، باہر اذان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے، خطیب کو سنا رہے ہو، وہ تو آیا ہے۔ اس پر دلائل دیا اعلیٰ حضرت نے، چونکہ فروعی مسئلہ ہے، اختلاف کا حق رکھتے۔ جبل پور میں اعلیٰ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی ہم 50 سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں، انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ کر دیا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 40 سال ہو گئے آپ آج بات بتا رہے ہیں، تو بھائی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ 40 سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے، یاد کرنی پڑتی ہے۔ تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فتویٰ دیا کہ باہر اذان پڑھو، ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا، کچہری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی، میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا ہے۔ ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، حق قبول کرنے کے لیے بھی دریا جتنا دل چاہیے، قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں، اگرچہ جج مسلمان تھا، اور اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، اس کو کچہری کہتے تھے، اور کبھی نہیں گئے تھے عدالت۔ فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے۔ مخالفین نے مقدمہ کر دیا، وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جج کے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، ہمارے ہاں تو اسے ادری بھی کہتے ہیں، حاکر بھی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں، چلے جو بھی ہے،
نمائندہ کہہ لیں آپ جج کا، میں تفصیل میں جاتا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ، جب پتہ چلا نا اس کے جج کے پاس مقدمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا دی۔ وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو اعلیٰ حضرت گئے کوئی نہ، وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں، ہم جج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، دیکھو نا نہیں آیا، ذرا مسالہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا۔ جج مسلمان تھا، اس نے کیس سارا پڑھا، سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے دو، دوسرے کہتے ہیں وہاں دو۔ جب باری آئی نا اس کیس کی، کیس پڑھ کے نا تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان کو بلاؤ۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا، اس نے پتہ کیا کیا، جج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے لی، کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان حاضر ہو۔ تو جج کہنے لگا وہ باہر جا کے کہنے لگا جی یہی بات تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان باہر جا کے خطیب تو آیا بیٹھا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ جج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، مسئلہ ان کے حق میں ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی، بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی، منوا لی اپنی بات۔ وہ علماء بھی بڑے قابل تھے، انہوں نے رجوع کر دیا، کہنے لگے جی آپ کی بات عقلن بھی ٹھیک ہے نقلن بھی ٹھیک ہے، لہذا ہم ماننے کو پیلی بھیت میں اعلیٰ حضرت چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے، جی یاد رہے گا آپ کو۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے، قریب نہیں جانا، طواف کرنا حرام ہے قبر کا، بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو، میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، 4 ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں، چلیں آپ بالشت کر لیں، 4 بالشت دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو۔ کس نے ملنگوں کو اجازت دی ہے قبروں پہ ماتھا ٹیکنے کی جب اعلیٰ حضرت منع کر رہے ہیں؟ سارا کچھ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت بڑے مظلوم ہیں، بڑا ظلم ہوا، ہر عیب ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ پہرے داری کرتے رہے نبی پاک کی شریعت کی۔ فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو۔ اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں، فیض نہیں ملتا، آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہو، تو بابے تو تم سے ناراض ہو گئے اللہ کے بھائی، وہ تمہارے اوپر فیض کی نچھاور کیسے کرے، تم تو ان کو تنگ کرتے ہو، غیر شرعی حرکتیں کرتے مزارات، لیکن بس موج ہے لوگوں کی، لگے ہوئے۔ مہربانی فرمائیں توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک شاہ جی تھے پیلی بھیت کے رہنے والے، انہوں نے جلسے پہ مدعو کیا، آپ تشریف لے گئے، حالانکہ کم جاتے تھے، لکھنے لکھانے کے آدمی تھے، پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے، انہوں نے بلایا تو تشریف لے گئے۔ ہمارے ہاں تو اب ٹیلی فون ہے نا جی، تو منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو، کہاں پہنچ گئے ہو، اب کہاں آ گئے۔ اس زمانے میں خط ہوتا تھا، خط ڈال دیا جاتا تھا اس تاریخ کو جلسہ ہے، جوابی خط آتا تھا پہنچ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے خط لکھا شاہ جی کو میں آ جاؤں گا، جس دن اعلیٰ حضرت پہنچے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب، شاہ جی ان کا لقب تھا بزرگوں کا، وہ شاہ جی نا مریدنیوں کے بیچ بیٹھے تعویذ لکھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مریدنیاں ہی زیادہ نذرانہ دیتی ہیں تعویذ کا، مرید تو پورا دیتے ہیں، اس لیے ان کا پیر زیادہ امیر ہوتا ہے۔ تو وہ تعویذ لکھ رہے تھے، مریدنیاں بیٹھی تھی دائیں بائیں۔ اعلیٰ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی، اب تو بڑی مصیبت ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اب تو جعلی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے ہیں، اسے تصدیق ہو جاتی ہے، اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جلسے میں، ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے، تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، رسول اللہ کے دین سے وفا کرنا چاہیے، غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کریں، ورنہ نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پہنچے، شاہ جی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھے تو واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا وہ تو اعلیٰ حضرت تو جا رہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، شاہ جی کو پتا چلا، وہ دوڑے آئے، آ کے کہا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، میں واپس جا رہا ہوں۔
کہنے لگے کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں؟ جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں؟ شریعت کا بات سمجھ لیں گے جملہ، جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال، اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہو، اس کی نوکری کرو، اس کی ڈیوٹی کرو، اس کی غلامی کرو، لازمی کرو۔ وہ شاہ جی نے ایک دلیل دی، کہنے لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے طرح ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی۔ اور پھر دلیل دیکھو اعلیٰ حضرت کی دلیل کتنی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن فرمایا وہی اماں حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی تو نابینا صحابی آئے تھے، جس کو قرآن نے ماں کہا اس کے سامنے بیٹا آیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے۔ شاہ جی بھی بڑے ظرف والے آدمی تھے، کہنے لگے حضور ہاتھ قریب کرے، مجھے سمجھ آ گئی، آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ بڑے آدمی تھے نا، مان گئے، بڑا آدمی مانتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے تو اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے، جب مان گئے تو پھر اعلیٰ حضرت بھی تو اعلیٰ تھے نا، جب کہا نا مانتا ہوں تو پھر امام احمد رضا بھی جھکے، اور لوگوں کو پتا تب چلا جب اعلیٰ حضرت نے شاہ جی کے پیر چومنے شروع کر دیے۔ پہلے ناراض ہو کے جا رہے تھے، میں تیرا خیال، اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چومے۔ اعلیٰ حضرت غلام تھے سید، اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مرشد کے مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود، نوکری کی۔ ہم تو ضرورت ہی نہیں، جو بندہ 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی۔ تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے مل جائے؟ اس میں شک نہیں، پیر بھی غلط ہے، لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہوں نا، لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے، ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ